نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ روم کے جس حصے کا مطالعہ کریں گے اس میں بیان کیا جائے گا کہ اللہ نے اپنی وحدانیت کیسے اس صورت میں ثابت کی ہے۔ ایک، انسانی فطرت کیسے توحید الہی کو ثابت کرتی ہے، شرک کی نفی کیسے کی گئی ہے، مدد کے کون کون حقدار ہیں، سود اور زکوٰۃ پر بھی بحث ہے، اور اہل ایمان اور کفار کا انجام۔ یہ آج کا مطالعہ ہے۔ آج کا حصہ روحانیت کے اعتبار سے انسانی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لہم من ناصرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 28 سے 60 کی تفسیر النور اور اسی کے ساتھ اس صورت کا مطالعہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ وہ یعنی اللہ تمہارے لیے تمہاری اپنی جانوں میں سے ایک مثال بیان کرتا ہے کہ جو تمہارے غلام ہیں ان میں سے کوئی تم شریک ٹھہراتے ہو اس مال میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے تاکہ وہ اور تم برابر ہو جاؤ مال و دولت میں۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو جیسے تم اپنوں یعنی اپنی اولاد اور رشتہ داروں سے ڈرتے ہو کہ کہیں ناراض ہی نہ ہو جائیں، یعنی رشتہ داروں اور اولاد سے کی ناراضگی کا خطرہ ہے اور غلاموں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر ایسا نہیں تو تمام مخلوق کا مال کو مختار میں ہوں یعنی اللہ ہوں، تو میری مخلوق میں سے میرے شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ تم اپنے غلاموں کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، تو جو میں مال کے مختار ہوں تم میرے کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ اسی طرح ہم تفصیل بیان کرتے ہیں اپنی آیات کی عقل والوں کے لیے، بلکہ ان ظالموں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے۔ کسی علم کے بغیر تو کون ہدایت دے گا اسے جسے اللہ گمراہ کر دے ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے، اور ان گمراہوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ بس سیدھا رکھو تم اپنا چہرہ دین کی طرف یکسوئی سے اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی ہر انسان کی انسانی فطرت ایک ہی ہے۔ یہی توحید الہی کا سیدھا دین ہے، لیکن لوگ نہیں جانتے۔ اس یعنی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی سے ڈرو اور نماز قائم رکھو، اور نہ ہونا شرک کرنے والوں میں سے اور نہ ہونا ان میں سے جنہوں نے اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے اور وہ مختلف گروہ بن گئے ہیں، اور ہر گروہ اسی جتنا کتاب کا حصہ اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے، یعنی یہود و نصارہ جنہوں نے تورات اور انجیل کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور الگ الگ فرقہ پرستی کا شکار ہو گئے۔ اور جب انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں پوری طرح رجوع کرتے ہوئے، پھر جب وہ اللہ ان کو چکھا دیتا ہے اپنی طرف سے رحمت کا مزہ تو ان میں سے ایک گروہ شرک کرنے لگ جاتا ہے تاکہ وہ ناشکری کریں اس کی جو ہم نے انہیں دیا۔ اس لیے اے مشرکو تم فائدہ اٹھا لو، پھر جلدی تم کفران نعمت کی سزا کو جان جاؤ گے۔ کیا ان پر کوئی سند نازل کی گئی ہے جو انہیں بتاتی ہے باطل بتوں کی جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں اور
جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہونے لگتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے تو وہ فوراً مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ پس رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، یہی بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو تم سود دیتے ہو کہ مال بڑھتا رہے تو اللہ کے ہاں اس سود سے حاصل شدہ مال میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے تو یہی ہیں جو مال بڑھانے والے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی ہے جو ایسا کر سکے؟ وہ اللہ پاک اور بلند و برتر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا اس سے جو انہوں نے کمایا، تاکہ وہ باز آ جائیں، یعنی بعض اعمالوں پر اللہ کی گرفت دنیا میں ہی آ جاتی ہے تاکہ وہ ایسی غلطیوں سے باز آ جائیں اور ایمان کا راستہ اختیار کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں ان کفار سے کہ تم زمین میں سفر کرو اور دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جو اس سے پہلے تھے، ان میں اکثر شرک کرنے والے ہی تھے۔ پس اپنے چہرے کو سچے دین کے لیے سیدھا رکھو اس سے قبل کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جسے ٹالا نہیں جا سکے گا۔ اس دن یہ جدا جدا ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا تو اسی پر اس کا کفر کا وبال پڑے گا، اور جس نے اچھے اعمال کیے تو وہ اپنے لیے ہی سمانے راحت کر رہے ہیں تاکہ جزا دے اللہ اپنے فضل سے ان کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے۔ بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری دینے والیاں، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ اس سے تم اس کا فضل یعنی خوراک اور زیورات تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اب یہ 47 سے 60 تک اس صورت کا آخری حصہ ہے۔ اس میں خلاصہ اس صورت کا بیان کیا گیا ہے۔ توحید کا اثبات بھی اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف، پس وہ ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر ہم نے انتقام لیا مجرموں سے اور مومنوں کی مدد کی، اور مومنوں کی مدد ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں، پھر ان بادلوں کو آسمان میں جیسے وہ چاہتا ہے انہیں کر دیتا ہے طے در طے، پھر تم دیکھتے ہو ان کے درمیان سے میंہ نکلتا ہوا، پھر وہ اسے میंہ کو پہنچا دیتا ہے اپنے بندوں میں جن پر چاہتا ہے، تو وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ میंہ ان پر برستا وہ نا امید تھے خشک سالی کی وجہ سے۔ پس تم اللہ کی رحمت کی نشانیاں دیکھو کہ وہ کس طرح زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، بے شک وہی زندہ کرنے والا ہے مردے بھی یعنی انسانوں کو بھی، اور بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر ہم ایسی ہوا بھیج دیں کہ وہ اسے یعنی کھیتی کو زرد دیکھیں ہوا سے مرجھا جائیں تو اس کے بعد نہ شکری کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بیروں کو سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر چل دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے والے نہیں ہیں اندھوں کو ان کی گمراہی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے مگر ان کو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ فرما بردار ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے، پھر اس نے طاقتور بنایا کمزوری کے بعد، پھر اس نے طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دے دیا۔ وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور وہ جاننے والا قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرمین قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے، اسی طرح وہ دنیا میں اوندے جاتے تھے
اور جنہیں علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ تم دنیا میں ٹھہرے ہو اللہ کے لکھے ہوئے کے مطابق دوبارہ اٹھنے کے دن تک، بس یہ ہے دوبارہ اٹھنے کا دن، لیکن تم تو جانتے ہی نہیں ہو۔ اس دن ظالموں کو ان کی معذرتیں فائدہ نہ دیں گی اور نہ ہی توبہ کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئیں تو کافر ضرور کہیں گے کہ نہیں ہو تم مگر جھوٹے۔ اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے نہ سمجھ لوگوں کے دلوں پر، یعنی حضور کی تکذیب جو ہے نا وہ مہر جہالت کی مہر، گمراہی کی مہر کی علامت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب نہ کر پائیں گے جو یقین نہیں رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام اہل ایمان کو ان کی دل جوئی کرتے ہوئے خطاب ہے کہ آپ عزم و ہمت سے دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھیں، بالآخر دین غالب ہو کر رہے گا اور تمہارے موجودہ مصائب و علام والے دن آخرکار ختم ہو جائیں گے، اس لیے تمہارے پاؤں نہیں ڈگمگانے چاہیے، ورنہ کفار کو تمہارے خلاف باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔